اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ سورہ رحمان کی 26ویں آیت ہے۔ پچھلے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور کمالات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو جن اور انس استعمال کر رہے ہیں اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اس میں وہ روحانی نعمتیں بھی تھیں کہ قرآن کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہم کو، الرحمن علم القرآن، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کی بقا کے لیے وہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی، اس کا تذکرہ ایک کے بعد ایک چل رہا تھا۔ اور آخر میں سمندروں سے جو فائدے انسان کو حاصل ہیں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کیا کیا فائدے سمندروں سے انسان حاصل کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر حصہ زمین کا سمندروں ہی پر محیط ہے۔ تو اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر انسان بہت نقصان میں رہ جاتا، کیونکہ صرف 23% 23% خشکی ہے، اس کے علاوہ 77% سمندری علاقہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک گھرا ہوا۔ اس میں سے بے شمار فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا ہے سمندروں پہ، اس میں چلنے جانے کے لیے، اور پھر اس میں سے تر و تازہ گوشت نکال کر کھانے کے لیے، اور پھر اس میں سے جواہرات اور موتی مونگا وغیرہ نکالتے ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جس سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اس رکوع میں جو شروعات کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں تم کو دی گئی ہیں، جو نعمتیں تم کو عطا فرمائی گئی ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ فانی نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی اس میں ہے۔ نہیں، ہمیشگی اس میں نہیں ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے۔ نہ صرف یہ ساری چیزیں بلکہ تمہارا خود کا وجود بھی، اور تم جن سے محبت کرتے ہو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، سوائے رب العالمین کی ذات کی، وہ بزرگ و برتر ذات۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ آل عمران 4 پارے میں، کہ ہر نفس کو مرنا ہے، مزہ چکھنا ہے مرنے کا، کوئی اس سے خالی نہیں ہے، کسی کو مفر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، چاہے نیکی کا عمل ہو چاہے برائی ہو، سب کا سب وہ اپنی نظروں سے دیکھ لے گا۔ قیامت میں اس کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اچھا کام کرے گا تو پھر اس کے مطابق اسے بہترین جزائیں حاصل ہوں گی نعمتوں کی شکل میں، اور اگر برا کام کر کے جائے گا تو پھر سزائیں بھی جھیلنا ہوگا۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بتا دیا گیا یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے دنیاوی زندگی، اس کو یہ مت سمجھو کہ یہی سب کچھ کر لینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما فرمایا مختلف صورتوں میں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پر خوب دولت کما لوں گا، خوب عزت حاصل کر لوں گا اور خوب اقتدار حاصل کر لوں گا تو بہت کامیاب ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی نظر میں کامیاب تو وہی ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آیا اور پھر اس کی وجہ سے وہ آگ سے دور کر دیا گیا، ہمیشگی کی آگ سے دور کر دیا گیا اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع، یہ زندگی اور یہ دنیاوی حیات کو سب کچھ مت سمجھو، یہ تو دھوکے کا سودا ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس کی چاندنی جو ہے کچھ دنوں کی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ سب ختم ہو جانے والا ہے، کوئی نہیں بچنے والا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہا سورہ قصص 20ویں پارے میں، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے منہ کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات برقرار رہے گی، وہ صاحب جلال، وہ صاحب عظمت، وہ صاحب اکرام ذات جو ہے وہی زندہ رہے گی اور وہی رہے گی ہمیشہ، وہ جل و شانو جو ہے ہمیشہ رہیں گے۔
اس کے علاوہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو تم کو دی گئی ہے اس کے کرم سے دی گئی ہے، لیکن تم اس میں کھو نہیں جانا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں، سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ اور لا فانی ذات جو ہے، لا زوال ذات اگر کوئی ہے تو سوائے اللہ رب العزت کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمین میں جس قدر مخلوق ہیں سب کی سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہی ہے، وہ ہر روز اور ہر آن بشان رحمت مصروف عطا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات واضح فرما رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، نہیں، سب کے سب جتنے بھی ہے دنیا میں، ساری کائنات میں، زمین سے لے کر آسمان تک، سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا گیا سورہ فاطر 22 پارے میں، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اس اللہ کے سامنے، اور وہ اللہ غنی ہیں، وہ احتیاجات سے پاک ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ہیں زمین و آسمان کے رہنے والے، سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب ضرورت مند ہیں۔ جو زمین والے ہیں وہ صبح سے شام تک مانگتے ہیں، جو آسمان والے ہیں وہ بھی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ زمین والے اپنے لیے رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، راحت مانگتے ہیں، اور پھر آخرت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، سب کچھ اسی سے مانگتے ہیں۔ اور آسمان پر رہنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات مانگتے ہیں اور اس کی رحمت کے طالب ہیں۔ اس طریقے سے اس کی عطائیں 24 گھنٹے جاری ہے، کوئی 1 منٹ 1 گھنٹہ کوئی خاص کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ ہر آن جاری ہے، اور ہر خطے سے، دنیا کے کونے کونے سے سب اسی کو پکار رہے ہیں، ساری کائنات اس کو پکار رہی ہے، اپنی اپنی زبانوں میں پکار رہی ہے، سوال کر رہی ہے، حاجتیں مانگ رہی ہے، درخواستیں کر رہی ہے، اور وہی ہے ذات جو سننے والی ایک واحد ذات، سب کی سن رہا ہے، سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اور اس کی کار فرمائی چل رہی ہے، لا متناہی سلسلہ ہے اس کا، کسی کو جو ہے عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو صحت و تندرستی دے رہا ہے، کسی کو بیماری دے رہا ہے، گدھا کو بادشاہ شاہ بنا رہا ہے، شاہ کو گدھا بنا رہا ہے، کسی کو غنی بنا رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، کسی کو افلاس میں ڈال رہا ہے، کسی کو جو ہے دولت سے نواز رہا ہے، ہر چیز وہ دے رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت لوگوں کو دے رہا ہے، اور نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو نئی نئی شکل دے رہا ہے، اور اس میں نئے نئے اوصاف پیدا فرما رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کسی کو صاحب اقتدار بنا رہا ہے اور کسی کو ذلیل و پست بنا رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ ہر آن ایک نئی شان ہے اس کی، ہر آن وہ لوگوں کو نواز رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ، ساری حکومت، سارا اقتدار آسمان سے لے کے زمین تک اسی کا ہے، اور ساری عطا کرنے والی جو ہے ذاتوں میں جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو عطا کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جن جن سے مانگنے کی کوشش کرتے ہو، جن جن کی عبادت کرتے ہو، اور جن جن کو تم اپنا یعنی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ سورج و چاند اور ستارے ہو، چاہے وہ بزرگ ہستیاں ہو، چاہے وہ دیوی دیوتاؤں ہو، یعنی وہ سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اور اللہ سے جو ہے اپنی ضروریات وہ خود مانگ رہے ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ وہ خود محتاج ہیں، وہ بھی اپنی ضرورتیں لے کر اسی اللہ کے پاس جانتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، لہذا تم اسی سے مانگو جو دینے پر جو قادر ہے، جو قادر مطلق ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس میں یہی بات بتا دی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور عطاؤں کی تکذیب کرو گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس ہم ان قریب تمہارا محاسبہ کرنے والے ہیں، محاسبہ کرنے کے لیے تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ثقلان۔ ثقلان کا مطلب ہے بوجھ، ثقل سے بنتا ہے یہ بوجھ جسے کہتے ہیں۔
تو جن و انس یہاں پر نہیں کہا گیا بلکہ انہیں بوش کہا گیا، بار کہا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اور پھر ایک لفظ جو پہلے آیا سنفرغ، مطلب یہ ہے کہ ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اے بوجھو تمہارے لیے، تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فارغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو فارغ ہیں، ہر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر آن۔ انہیں جو ہے کوئی ایک کام کرے تو دوسرے کام کے لیے جو ہے وقت لگانا نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہر طرف ان کی نظر ہے، بندے کے ہر عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہے اس دنیا میں کچھ الگ کام اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں، جیسے کہ دنیا میں لوگ ان سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، ان سے درخواستیں کر رہے ہیں، وہ ان کی درخواستوں کو سن رہے ہیں اور ان کو پورا کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ جب آخرت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حشر و نشر قائم ہوگا، تو اس وقت معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس وقت یہ درخواستیں نہیں آئے گی، اس وقت کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہاں پر پوچھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر یہ ہوگا کہ جزائے اعمال، جزا اور سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، عدل و انصاف ہوگا وہاں پر، اور وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، اور وہاں پر سوال کیا جائے گا۔ تو یہی اس کا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں پر سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا، یہاں پر تو عطا جاری ہے، وہاں پر عطائیں رک جائیں گی اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ پہلے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تم کو جو کچھ بھی دیا گیا تھا اس کا تم نے کیسا استعمال کیا، وہ پوچھا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلان کا مطلب یہ بیان کیا کہ بھاری بھرکم چیز، بوجھدار چیز، وزندار چیز اور قابل قدر و قیمت والی چیز، انک تارک فیکم الثقلین فرمایا ایک حدیث میں، اور اس میں دو باتیں میں چھوڑ کر جاتا ہوں، یعنی تم میں یہ چیز چھوڑ کے جاتا ہوں جو بھاری بھرکم اور وزندار چیز ہے، بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے، اور اگر تم اس کو رکھ لو گے تو تمہاری اصلاح اور تمہاری ہدایت ہوتے رہے گی۔ اس سے یہ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی فرمایا، اس کے بعد اور ایک حدیث میں کتاب اللہ و سنتی فرمایا، اسی کا دوسرا ٹکڑا جو ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ بھاری چیزیں، وزندار چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں جس سے تمہاری اصلاح اور تمہاری ہدایت ہوگی۔ تو کتاب اللہ و عطرتی کا مطلب ہے کتاب اللہ تو اللہ کی کتاب قرآن، اور عطرتی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اولاد میں نسبی اولاد بھی ہے اور روحانی اولاد بھی ہے۔ زیادہ تر تو روحانی اولاد اس سے مراد ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر کوئی مسلمان پکڑے گا تو پھر اس کی ہدایت اور اس کی اصلاح کے لیے یہ دونوں ضروری ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو احکامات پر اور جو معاملات پر عمل کرتے رہیں گے ان کی اتباع کرتے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو جو صحابہ کرام نے جو اختیار کیا تھا، جو مسلمانوں تک جو پہنچی ہے اس کی اتباع کرتے رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، یہ اس کا مطلب ہی ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو کہا کہ بوش کہا ہے، اے بوجھو۔ بوش کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کائنات کی دو ہی ایسی مخلوقات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے۔ جنات اور انسان دو ہی با اختیار مخلوقات ہیں، اور دونوں بڑے قابل قدر ہیں اگر اچھے کام کریں تو، اور بڑے وزندار ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ اکثریت ان کی ایسی ہے کہ نافرمان ہیں، باغی اور غدار ہیں، اللہ کی نافرمانی میں، نالائقی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں پر ان کو بوجھ کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا ہے، اے بوجھو، زمین کے بوجھو، زمین کے بار، تمہاری طرف ہم ان قریب متوجہ ہو جائیں گے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم سے باس پرس ہونے والی ہے، تم سے سوال کیا جائے گا، ہم تم سے سوال و جواب کریں گے۔ تو کیا اب اس وقت اللہ تعالیٰ فارغ نہیں ہے کہ ان سے سوال کرنے کے لیے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہے، زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک دنیاوی حیات ہے اور ایک اخروی حیات ہے۔ دنیاوی حیات میں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کام کرنے کا، اور یہاں پر آزمائش اور امتحان کا سلسلہ ہے، ساروں کو جو ہے موقع دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرو، ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر ان کو صحیح اور غلط راہیں بتا کر، خیر اور شر کے راستے بتا کر ان کو بھیج دیا گیا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، آج ان کو آزادی ہے، لیکن ایک وقت مقررہ ان کے لیے لگا دیا گیا ہے، افراد کے لیے بھی اور جو ہے قوموں کے لیے بھی، اور اس ساری کائنات اور دنیا کے لیے بھی۔ دنیا کی موت قیامت ہوگی،
اور دوسرے انسان جو ہوں گے وہ افراد ان کی موت ہوتی جائے گی، تو ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، تو جب وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس وقت ان کو یہاں سے چلے جانا ہوگا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر سارے کے سارے ایک دن جمع کیے جائیں گے، اولین اور آخرین محشر میں جمع ہوں گے، پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا اور سوال و جواب ہوگا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں پر حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر تو جو ہے عمل کرنے کی مہلت ہے، حساب و کتاب تو وہاں پر ہوگا، اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے تم جو چاہے کرتے پھرو۔ لیکن تم جو دنیا میں کر رہے ہو، تم کو جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہیں حشر و نشر کی، اعمال کے حساب کی، جزا و سزا کی، جنت اور دوزخ کی، تم آج جھٹلا رہے ہو اس کو، لیکن اس وقت تم کو پتہ چلے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس وقت، اور تم کو معلوم ہوگا کہ یہ باتیں سچی تھی، نبیوں نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی وہ بالکل صحیح اور درست تھی، لیکن ہم نے نہیں مانا، اور تم آج بہانے بنا رہے ہو، آج یہ کہتے ہو کہ یہ حادثاتی طور پر ہمیں حاصل ہو گیا، یا میری یعنی خاص جو ہے محنت کی وجہ سے، میری خوبی کی وجہ سے یہ مجھے مل گیا ہے، میری محنت کا ثمرہ ہے یہ، یا یہ کہتے ہو کہ فلاں کی وجہ سے مجھے مل گیا، فلاں بزرگ کی مہربانی کا کرشمہ ہے، اس وجہ سے مجھے یہ ساری عطائیں مل گئی ہیں۔ آج تم یہ باتیں کہہ رہے ہو، کیا تم ثابت کر پاؤ گے اس دن؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج تم بے پر کی باتیں، جو بے بنیاد باتیں جو کر رہے ہو، جو خیالات جو عمل کر رہے ہو، اس دن تم ثابت نہیں کر سکو گے، اس دن تم ہماری پکڑ سے دور نہیں جا سکو گے، اور ہم پوری طرح سے تمہاری طرف اس دن متوجہ ہو جائیں گے، اور تمہارا حساب و کتاب لیں گے، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیں گے، اس وقت تم کو معلوم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔